آج کی ویڈیو بڑی بہترین اور بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں ہم 3 چیزیں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر سیکھیں گے جادو کی علامات۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم پر جادو ہوا ہے یا تعویذات ہیں یا جنات ہیں یا کوئی اور۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم سب سے پہلے نمبر پر سیکھیں گے کہ جادو کی علامات کیا ہیں اور جادو کس وجہ سے آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر ہم سیکھیں گے کہ جادو کرنے والا کون ہے اور تعویذ کرنے والا شخص کون ہے، کس شخص نے آپ کے اوپر جادو کیا ہے اور کس شخص نے آپ کے اوپر تعویذ کیا ہے، اور تیسرے نمبر پر ہم اس کا علاج جانیں گے۔ اور علاج بھی ہم کسی پیر، کسی عامل، کسی مولوی، کسی مفتی کا نہیں سکھائیں گے، بلکہ علاج بھی ہمارے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ جادو کی سب سے بڑی 8 علامات ہیں، جن میں 4 کا تعلق نیند کے ساتھ ہے اور 4 کا تعلق جاگتے ہوئے کے ساتھ ہے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں نیند میں جادو کی علامات۔ نمبر 1، بار بار خوفناک خواب آنا۔ اگر کسی کو مسلسل خوفناک خواب آتے ہیں، جیسے کہ سانپ، بچھو یا کسی خوفناک مخلوق کا پیچھا کرنا، تو یہ جادو کی علامت ہے۔ نمبر 2، پاخانے یا گندگی کے خواب دیکھنا، یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 3، باندھنے یا پکڑنے کا خواب، یعنی خواب میں یہ محسوس ہونا کہ کسی چیز نے آپ کو جکڑ لیا ہے، آپ کو باندھ لیا ہے اور آپ حرکت نہیں کر سکتے، تو یہ بھی جادو کی علامت ہے۔ نمبر 4، ڈوبنے کا خواب۔ خواب میں پانی میں ڈوبنے کا احساس ہونا یا پانی کے اندر پھنس جانے کا خوف ہونا، تو یہ بھی جادو کی بڑی علامت ہے۔ 4 کا تعلق جاگنے کے ساتھ ہے۔ جاگتے ہوئے جادو کی علامات۔ نمبر 1، بلا وجہ سر میں شدید درد رہنا۔ اگر بغیر کسی جسمانی وجہ کے سر میں شدید درد ہوتا ہے تو یہ جادو کی علامات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 2، بہت زیادہ تکن یا کمزوری محسوس ہونا۔ اگر آپ جاگتے ہوئے اکثر بہت زیادہ تکن یا کمزوری محسوس کرتے ہیں اور طبیعت میں بھی کوئی بہتری نہیں آتی، تو یہ جادو کی علامات ہو سکتی ہیں۔ نمبر 3، دل کی دھڑکن کا غیر معمولی ہونا، جیسے کہ دل تیزی سے دھڑکنا یا دل بے ترتیب دھڑکنا، تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ نمبر 4، بے چینی یا خوف کا مسلسل احساس ہونا۔ اگر آپ کو جاگتے ہوئے بلا وجہ بے چینی، خوف یا اضطراب محسوس ہوتا ہے تو یہ بھی جادو کی علامات ہیں۔ علامات آپ نے دیکھ لی ہیں، اب بات کرتے ہیں کہ اس کی علاج کیا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر بات کریں گے کہ جادو کرنے والا کون ہے یا تعویذ کرنے والا کون ہے۔ علاج ہمیں کسی پیر نے، کسی عامل نے نہیں بتایا، بلکہ ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا جادو جو ہوا ہے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا ہے، اور جادو بھی ایسے جادوگر نے کیا ہے کہ اس کی فیس ہر کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا تھا۔ پورے مکہ کے کفار اکٹھے ہو گئے تھے اور فیس اکٹھا کیا، چندہ کیا، اور پھر نبی علیہ السلام پر انہوں نے جادو کیا، اور پھر نبی علیہ السلام پر جادو کا اثر جو ہے وہ پورا سال رہا۔ نبی علیہ السلام نے پورا سال بے چینی اور اضطرابی کے ساتھ گزارا، کیونکہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا، اور پھر اس کا علاج بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ بذریعہ وہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا کہ آپ پر جادو ہوا ہے، اور آپ پر جادو کس نے کیا؟ یہ فلانے ساحر جو ہیں، جادوگر نے، اس نے کیا ہے، اور جادو کدھر کیا ہے؟ اس جگہ پر کیا ہے۔ سب کچھ ڈیٹیل حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتایا، اور پھر نبی علیہ السلام جب صبح اٹھے تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ حضرت عائشہ نے دیکھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، پورا سال آپ نے بے چینی اور پریشانی میں گزارا، پورا سال آپ نہیں ہنسے، پورا سال آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، لیکن کیا وجہ ہے آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی مجھے بتایا کہ آپ پر جادو ہوا ہے اور جادو فلانی جگہ پر ہے۔ تو فجر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا اور ادھر اس مقام پر چلے گئے، تو ایک مجسمہ تھا، اس مجسمے کو 11 گیروں سے باندھا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے جب ایک گیرے کو کھول رہے تھے تو ایک آیت نازل ہوئی، اس طرح 11 گیروں کو کھولا اور 11 آیت نازل ہوئی ہے، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں صورتیں نازل ہوئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ان 2 صورتوں کو صبح بھی 3 مرتبہ اور شام کو بھی 3 مرتبہ پڑھے گا، وہ جادو، جنات، حاسدین کی حسد سے، غیظ کے تمام پریشانیوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ تو ایسے مزید اسلامی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو صدقہ جاری کے طور پر بھی لازمی شیئر کیجیے۔ والسلام۔